پی ٹی این نیوز کے ناظرین السلام علیکم ناظرین، آئیے بات کرتے ہیں امریکہ کا بڑا اعلان۔ ہم 1 مئی کو نہیں نکلیں گے افغانستان سے، ہم 11 ستمبر کو افغانستان خالی کر دیں گے اور افغانستان کا جنگ شروع کرنے کا اعلان۔ ناظرین، افغانستان کے اندر دمادم مست قلندر ہونے جا رہا ہے۔ جو بائیڈن نے اعلان کیا ہے کہ ہم 11 ستمبر 2021 کو افغانستان چھوڑ دیں گے۔ 11 ستمبر کے بعد ہماری فوج افغانستان میں نہیں رہے گی۔ افغان طالبان نے ترکی کا سمٹ کینسل کر دیا ہے اور کہا ہے کہ ہم ترکی میں ہونے والے نئے مذاکرات نہیں کریں گے، جہاں پر آپ نے انڈیا کو بھی بلایا ہے۔ پوری دنیا کی نظر ترکی میں ہونے والے مذاکرات پر تھی، لیکن افغان طالبان نے ترکی میں مذاکرات کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ ناظرین، صورتحال بڑی پیچیدہ ہو چکی ہے۔ ٹرمپ نے افغان طالبان کے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا وہ بڑا صحیح معاہدہ تھا کہ ہم 1 مئی 2021 میں افغانستان سے نکل جائیں گے۔ اب بائیڈن نے کہا ہے کہ ہم 11 ستمبر 2021 کو افغانستان چھوڑ دیں گے۔ اب جو بائیڈن 5 سے 7 مہینوں کا ٹائم مانگ رہے ہیں، اصل میں بائیڈن نے پوری کوشش کرنی ہے کہ پاکستان پر بدترین خانہ جنگی شروع کروائی جائے۔ یہ جنگ افغانستان سے شروع ہو کر پاکستان میں آئے گی۔ انڈیا کو بھی کچھ ٹائم ملے گا، کیونکہ انڈیا اس وقت ENP ٹیکنالوجی پر کام کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ انڈیا کو اتنی آسانی سے افغانستان سے نہیں نکالنا، اور ان 5 سے 6 ماہ میں امریکہ نے کچھ ایسے حملے یا ایسے واقعات کروا دینے ہیں جس کا تعلق براہ راست پاکستان کے ساتھ جڑے اور اس خطے میں امریکہ کا رہنے کا کوئی جواز بنا رہے۔ ناظرین، ہم نے آپ کو کئی بار اپنی ویڈیو میں بتایا ہے کہ امریکہ نے افغان طالبان سے مار کھائے بغیر کبھی بھی افغانستان سے نہیں نکلنا۔ یہ لڑائی ایک بار پھر شروع ہونی ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ 5 ماہ کے بعد یہاں سے نکل جائے گا اور افغان طالبان سے کہے گا کہ تم لوگ یہاں پر چاہے خلافت راشدہ کا نظام قائم کرو یا اسلام کا نظام قائم کرو، ہمیں کوئی خطرہ لاحق نہیں ہے، تم اپنا اسلام کا نظام نافذ کر لو، ہم چپکے سے چلے جائیں گے؟ ناظرین، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ امریکہ ایسا ہونے دے گا۔ امریکہ 5 مہینے اس لیے بھی مانگ رہا ہے کہ انہوں نے ان 5 مہینوں میں بڑے بڑے حملے کرنے ہیں۔ افغان طالبان تو 1 مئی سے تیار ہیں۔ افغان طالبان نے رمضان شریف میں ہی حملے شروع کر دینے ہیں۔ بائیڈن نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو پیغام دیا ہے کہ آپ جا کر افغان طالبان کو منائیں۔ اگر آپ افغان طالبان کو نہیں منائیں گے تو پہلا تحفہ آپ کو برطانیہ نے موسٹ ڈینجرس کنٹری کی لسٹ میں شامل کر کے دے دیا ہے۔ امریکہ کا پلان ہے کہ داعش کو ان 5 مہینے میں پاکستان میں اور چین کے بہترین صوبے میں داخل کیا جائے، اور اس مقصد کے لیے چائنا نے پاکستان کی مدد سے افغان طالبان کے ساتھ خاموش ڈیل کی ہوئی ہے۔ چائنا اوپنلی نہیں کہتا کہ ہم طالبان کی مدد کریں گے، مگر خاموشی سے طالبان کی مدد کرے گا۔ چائنا طالبان کو ہر طرح کی انٹیلیجنس معلومات، ہتھیار، ڈرونز اور ریڈار سسٹم دے گا۔ جس داعش کو اسرائیل اور امریکہ نے پالا ہے، جس داعش میں بھارتی راہ کے ایجنٹ ہیں، چین نے اس داعش کو افغانستان میں ختم کرنا ہے۔ پاکستان کی فوج بھی ہائی الرٹ ہونے جا رہی ہے۔ پہلے بھی ہماری فوج الرٹ تھی، لیکن اب مکمل طور پر الرٹ ہونے جا رہی ہے۔ ناظرین، کل ISI کی چیف عمران خان اور جنرل باجوہ کی میٹنگ اس لیے ہوئی ہے کہ پاکستان کے اندرونی حالات ٹھیک کریں۔ فوج کبھی اپنے لوگوں پر گولیاں نہیں چلائے گی۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ان کے معاملات مذاکرات سے حل کریں، کیونکہ خطے کے حالات اتنے زیادہ خراب ہیں کہ ہم کوئی نئی جنگ افورڈ نہیں کر سکتے۔ افغان طالبان اب امریکن فوجیوں کو مارنے والے ہیں۔ چائنا، رشیا، ایران، ترکی اور پاکستان مل کر افغان طالبان کی مدد کریں گے۔ وہ دن گئے جب افغان طالبان کو اس خطے کے لوگ دہشت گرد سمجھتے تھے۔ آج چائنا ان کو سپورٹ کر رہا ہے۔ 2001 میں ایسا معاملہ نہیں تھا۔ اس وقت طالبان کو سب دہشت گرد سمجھتے تھے۔ بائیڈن کی جانب سے 11 ستمبر کی ڈیڈ لائن تو دی گئی ہے۔
مگر امریکہ یہاں سے کبھی بھی نہیں جائے گا۔ انہوں نے یہاں مزید فوجیں اتارنی ہیں۔ امریکہ ساؤتھ چائنا سی پیک اور انڈو پیسفک کے اندر گھسنے کی کوشش کرے گا۔ امریکہ افغانستان میں اس لیے رہنا چاہتا ہے تاکہ پاکستان اور افغانستان کے اندر رہتے ہوئے چائنا کو کاؤنٹر کر سکے، اس خطے کے مزید حالات خراب کر سکے۔ پہلے ہی اس خطے کے حالات خراب ہیں۔ آج رشیا نے ترکی کی فلائٹیں کینسل کر دی ہے کیونکہ وہاں پر یوکرین اور رشیا کی جنگ ہونے والی ہے۔ رشیا کو یہ خدشہ ہے کہ ترکی اس جنگ میں یوکرین کا ساتھ دے گا۔ اس کے بعد جنرل باجوہ نے اس خطے میں امن کے لیے جتنی محنت کی ہے شاید ہی کسی نے کی ہو۔ اب ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہم نیٹو سپلائی جانے دیں گے یا نہیں۔ یہ پاکستان کے انٹیلیجنس اداروں، پاکستان کی فوج اور عمران خان کے لیے بڑا چیلنج بن چکا ہے۔ اگر پاکستان نیٹو سپلائی بند کرتا ہے تو ظاہری سی بات ہے کہ آپ اوپنلی اعلان کرتے ہیں کہ ہم جنگ کرنے جا رہے ہیں۔ اگر آپ نیٹو سپلائی جاری رکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنے ملک کو ایک بار پھر جنگ کی دعوت دے دی ہے۔ دونوں صورتوں کے اندر ہمارے لیے یہ بہتر ہے کہ نیٹو سپلائی کو بند کریں، کیونکہ امریکہ اس دفعہ کہہ چکا ہے کہ پاکستان کو ہم ڈبل گیم نہیں کھیلنے دیں گے، یعنی پاکستان اوپر سے کھیل جاری رکھے گا اور اندر سے امریکہ کے لیے معاملات خراب کرتا رہے گا۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ افغان طالبان نے کس رضامندی کے بعد پاکستان کی بات مانی تھی۔ وہ تو پاکستان کی بات مان ہی نہیں رہے تھے۔ افغان طالبان کے 3 گروپس ہیں جو کہتے تھے آپ امریکہ پر ہرگز بھروسہ نہ کریں، امریکن کبھی بھی معاہدے کی پاسداری نہیں کریں گے۔ افغان طالبان کے ان تینوں گروپس کو پاکستان نے ہی منایا تھا۔ پاکستان نے ان کو مذاکرات کے لیے راضی کیا تھا کہ آپ ایک بار امریکہ سے مذاکرات کریں، امن کو چانس دے، ہو سکتا ہے کہ امریکہ یہاں سے چلا جائے گا اور اس خطے میں امن قائم ہو جائے گا۔ پھر جا کر کہیں طالبان نے مذاکرات کی حامی بھری تھی۔ آپ اگر یہاں سے نیٹو سپلائی جاری رکھتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ افغان طالبان جنہوں نے آپ کی بات مانی، آپ ان کو مارنے کا لائسنس امریکہ کو دے رہے ہیں۔ اب وقت آ چکا ہے کہ آپ طالبان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ پاکستان جو بائیڈن کے ساتھ دے یا نہ دے، FATF کے اندر پاکستان پر پابندیاں لگائیں گے، لہٰذا آنے والے دنوں میں آپ تیاری پکڑیں۔ پاکستان کی فوجیں، انٹیلیجنس ایجنسیاں اس وقت مکمل طور پر الرٹ ہیں، کیونکہ یہ بات آج کنفرم ہو چکی ہے کہ امریکہ افغانستان سے 1 مئی کو نہیں نکل رہا۔ طالبان نے بھی ترکی میں ہونے والے مذاکرات کینسل کر دیے ہیں۔ طالبان نے بھی اعلان کیا ہے کہ ہم روزے بھی رکھیں گے اور اللہ کی راہ میں بھی لڑیں گے۔ اللہ پاک اس خطے کے حال پر رحم فرمائے، آمین۔ دوستو، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔